بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، ارے دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، ارے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات میں اماں کی لحد پر، ارے اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مرتبہ ضرور پڑھ دیجیے میرے کو۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، ہو خون روکے وہ خون روکے یہ کہتا رہا زمانے سے، وہ خون روکے یہ کہتا رہا زمانے سے، ہدایت چھینو نا
کہتا رہا زمانے سے ردائے چھینو نا ردائے چھینو نا لوگوں میرے گھرانے سے وہ خون روکے یہ کہتا رہا زمانے سے سوال آپ پہ رونے کے اس کے سونے پہ سوال آپ کے رونے پہ اس کے سونے پہ وہ مارتے تھے وہ مارتے تھے سکینہ کو ہر بہانے سے وہ خون روکے یہ کہتا رہا زمانے سے ردائے چھینو نا ردائے چھینو نا لوگوں میرے گھرانے سے وہ خون روکے یہ کہتا رہا زمانے سے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
لعنت اللہ علی بے شمار اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء آفۃ وللعلم آفات صلوات۔ دعا گو ہوں ذات وحدہ لا شریک حاضرین مجلس، حاضرین محفل کی تمام دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خداوند کریم اس پاک و مقدس ذکر کے صدقے میں بیمار مومنین مومنات جو حاضر مجلس ہیں یا غائب مجلس ہیں، خداوند کریم ہر مومن مومنہ کو صدقہ بیمار کربلا کا، سید الساجدین زین العابدین زین الاتقیاء کی مصلحت آمیز بیماری کے صدقے میں ذات وحدہ لا شریک ہر مومن مومنہ کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ خداوند کریم تنگ دست مومنین کو رزق کثیر عطا فرمائے، بے اولاد مومنین کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ خداوند کریم ان مجالس محافل عزاداری پرساداری کے حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل، بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ اجازت، حدیث آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رسول خدا کی، فرماتے ہیں لکل شیء آفۃ، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی خطرہ ہے، کوئی پریشانی ہے۔ فرمایا وللعلم آفات، علم کے لیے ایک آفت نہیں ہے، فرمایا متعدد آفات۔ اس حدیث سے الہام لیتے ہوئے میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں، احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے اگر ہم اس حدیث کو کچھ اس طرح سے دیکھیں، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ، ہر چیز کے لیے ایک ایک آفت ہے، وَلِلدِّينِ وَالْمَذْهَبِ آفَاتٌ، دین اور مذہب کے لیے متعدد آفات۔ سب سے اہم ترین آفت دین کے لیے، آفت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ویسے اردو زبان احباب ہیں آپ سب اردو سمجھنے والے، آفت سے مراد خطرہ جو کسی چیز کو لاحق ہو سکتا ہے، ہر وقت جسے آپ کہتے ہیں سر پہ تلوار منڈلا رہی ہو، اسے کہتے ہیں آفت۔ یعنی اگر ایک انسان 24 گھنٹے اس کے سر پہ ایک دو دھاری تلوار لٹک رہی ہو، منڈلا رہی ہو، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی وہ ہر وقت معرض زوال میں ہے، کسی وقت بھی وہ تلوار گرے اس انسان کا خاتمہ ہو جائے۔ بس یہ تلوار اس کے لیے آفت ہے۔ دین کے لیے متعدد آفات ہیں، ان میں سب سے اہم ترین جو آفت ہے وہ ہے خرافات۔ خرافات ایک تلوار ہے جو دین کے اوپر لٹک رہی ہے، دینداروں کے اوپر لٹک رہی ہے، دو دھاری تلوار، اور ابتدا سے آج تک اہل دین و متدین لوگوں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں۔ خرافات لا تعداد ہیں، یعنی اگر کتاب لکھنے پہ بھی بندہ آ جائے تو چند جلدیں بن سکتی ہیں جو مذہب، چونکہ ہم مکتب تشیع کے پیروکار ہیں الحمدللہ، تو ہم اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے۔ باقی مذاہب، باقی ادیان، باقی فرقوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ مذہب تشیع قدیم زمانے سے و بالاخص آج کے زمانے میں ہمارے خطے میں خاص قسم کے انحرافات و خرافات کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں ذات وحدہ لا شریک نے، میں مثالوں میں آؤں گا، اتنے زیادہ مفاہیم تصور بیان نہیں کر رہا آپ کے سامنے، ڈائریکٹ مثالوں میں آئیں گے اور مثالوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ذات وحدہ لا شریک نے نبوت کے اس بات کے لیے
کسی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، ایک نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر جو چیز انبیاء کو عطا کی ہے اسے قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ آیات بینات، واضح نشانیاں، ایسی نشانیاں، ایسی علامتیں جنہیں کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انہی آیات بینات کو علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے معجزہ۔ یعنی جیسے قرآن آیات کہہ رہا ہے، آیات بینات کہہ رہا ہے، اسے عام علمی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے۔ لفظ کو مد نظر رکھیں آپ، لفظ کیا ہے؟ معجزہ۔ اس کے بنیادی ترین الفاظ کیا ہیں؟ عین جیم زا، جسے آپ کہتے ہیں ایجز۔ ایجز کا مطلب عاجز۔ کوئی شخص کہے میں اس کام سے عاجز ہوں، مطلب میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ معجزہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو سامنے والے کو عاجز کر دے کہ وہ اس کا توڑ پیش کر سکے، اس کا جواب لا سکے، اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ ذات وحدہ لا شریک اپنی خاص حکمت و مصلحت کے تحت کسی نبی کے ہاتھ پہ معجزہ صادر کرتا ہے۔ ایسے نہیں تھا کہ انبیاء نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نمی باشد، کسی کلمے کفری یا کلمے کا زبان پہ لانا وہ کفر نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرکین مکہ و ان سے پہلے کی قومیں، امتیں انبیاء کو ایک شعبدہ باز کے طور پر تصور کر لیں۔ کوئی آ رہا ہے بھائی یہ کام کریں، کوئی آ رہا ہے وہ کام کریں۔ وہ آپ نے مشہور سن رکھا ہے کہ ایک دفعہ کہا بھی درخت کو کہا یا رسول اللہ اسے حکم دے گی آپ کے پاس آ جائے، آپ نے حکم دیا، اشارہ کیا، وہ درخت آپ کے پاس آ گیا۔ کہا اب اسے اشارہ کریں، اسے حکم دے یہ واپس چلا جائے۔ رسول خدا نے پھر اشارہ کیا، وہ واپس چلا۔ کہا اب ایسے اشارہ کریں کہ آدھا وہیں رہ جائے، آدھا آپ کے پاس آ جائے۔ یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، ذات وحدہ لا شریک نے خاص مصلحت کے تحت معجزے عطا کی ہر نبی کو۔ اس کا مقصد و ہدف یہ ہوتا ہے کہ جب صاحبان عقل، وہ جو حقیقت کے متلاشی ہیں، وہ جو حقیقت کی تشنگی رکھتے ہیں، حقیقت تک پہنچنے کی پیاس رکھتے ہیں، وہ لوگ جب وہ آپ سے آپ کی نبوت کے متعلق معجزہ طلب کریں تو تب آپ اپنا معجزہ سامنے لائیں۔ یہ حکمت ہے، ورنہ حقیقتاً انبیاء کو نعوذ باللہ من ذالک شعبدہ باز بنا دیا جاتا۔ یہ تھی انبیاء کی بات۔ ہمارے ہاں معاملہ بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ اول تو سب سے پہلی خیانت یہ ہے، سب سے پہلی جہالت یہ ہے کہ ہم نے اس لفظ کو چرا لیا ہے، لفظ معجزہ کو۔ بھائی قرآن کریم کا ایک خاص وہ لفظ ہے، ایک خاص ٹرم ہے، ایک خاص عنوان ہے کہ جو انبیاء کے مد نظر ہے، حتیٰ انبیاء کے علاوہ جو اولیاء خدا ہیں، یعنی جو درجہ نبوت پر فائز نہیں ہے، اگرچہ درجہ ولایت پر فائز ہیں، مقام ولایت رکھتے ہیں، لیکن مقام نبوت نہیں رکھتے ہیں، ان کے دست مبارک سے اگر کوئی غیر عادی کام سرزد ہوتا ہے تو دین اسے اجازت نہیں دیتا کہ اسے معجزہ کہا جائے، بلکہ دین کیا کہتا ہے کہ اسے کرامت کہو۔ معجزے کا لفظ صرف انبیاء کے لیے استعمال کرو۔ ان تمام باتوں کو، ان تمام حقائق کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے مذہب تشیع نے لفظ معجزہ کو، اس کے تصور کو، اس کے مفہوم کو بازیچہ اطفال بنا کر رکھ دیا۔ اور دیواروں سے پانی گر رہا ہے، اور وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ دیوار سے پانی گر رہا ہے، معجزہ۔ اگر فرض کریں کہ کسی شخص کو خواہ سے تخیلاتی طور پر پھیلا دیا، وہ میں نے فلاں امام بارگاہ کی فلاں جگہ پہ دیکھا، وہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا، فلاں میں نے فلاں امام کو دیکھا، میں نے وہاں یہ دیکھا، میں نے وہاں دیکھا، سب کے سب بھیڑ جال پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، معجزہ ہو گیا نا۔ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ یا کرامت وہاں دکھائی جاتی ہے جہاں اس مکتب کے منکر بیٹھے ہوئے ہوں۔
بھائی آپ اس محفل میں، اس مجلس میں تمام کے تمام علی و اولاد علی کی فضیلت کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ سب کے سب مانتے ہیں الحمدللہ. کوئی ہے جس کے دل میں کوئی شک و شبہ ہے؟ نہیں ہے. خود یہاں پہ امیر المومنین کو یا مولا حسین ابن علی علیہ السلام کو معجزہ دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ معجزہ تو وہاں دکھائیں جہاں بھی ان کا ماننے والا نہ بیٹھے ہو یا ان کا انکار کرنے والے بیٹھے ہوئے. ہاں وہاں معجزے دکھائیں جہاں پہ خودکش بمبار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں، وہاں جا کے معجزے دکھائیں تاکہ ان کی حقانیت واضح ہو جائے. ہم پہ الحمدللہ حقانیت واضح ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے اس قسم کے معجزے دکھانے کی؟ اور پھر ان خرافات میں جان ڈالنے کے لیے اور ہر شخص کو ان خرافات کا اعتراف کرنے کے لیے مجبور تب کیا جاتا ہے جب اس کے ساتھ شرائط ایسی لگا دی جاتی ہیں. یہ ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے یہ وہ دیکھیں فلاں جگہ یہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، پھر کہیں گے لیکن یہ اسے نظر آئے گا جو حلال زیادہ ہوگا. کہ ہمارے یہاں ایسے پنجاب میں ایک مشہور محاورہ ہے، کسی نے کہا کہ میں نے ماں بیچنی ہے، کسی نے کہا میں نے ماں بیچنی ہے، تو سب نے تنقید کی کہ یہ کیسا مکروہ فعل ہے. تو اس نے کہا میں قیمت ہی ایسی لگاؤں گا کوئی خریدے گا ہی نہیں. یہ ایسی بات ہے کہ آپ شرط ہی ایسی لگا دیں کہ کوئی شخص انکار کرنے کی جرت ہی نہ کر سکے. بھائی اسے نظر آئے گا جو حلال زیادہ ہے. کون اپنے آپ پہ حرام زیادہ ہونے کی مہر لگوائے گا؟ اس لیے جو دیکھے گا ہاں یہ نظر تو آ رہا ہے، واقعی نظر آ رہا ہے. بات پھیلتی پھیلتی چلی جاتی ہے، وہ خرافات جڑیں پکڑ لیتے ہیں معاشرے میں. اپنی بات مختصر کروں، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر جرت پیدا کی جائے. خرافات کا انکار کرنا، حضرت امام فرماتے ہیں مردانگی، حضرت امام خمینی علیہ رضوان فرماتے ہیں مردانگی وزن اٹھانے میں نہیں ہے، مردانگی کسی غیر حقیقی چیز کا انکار کرنے میں ہے. یہ بہت بڑی مردانگی ہے کہ انسان کو پتہ چل رہا ہو، وہ سمجھ رہا ہو کہ بھائی یہ خرافات ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اور پھر اس کا ملأ عام میں انکار کرنا. بھائی کہ ڈر ہو کہ فتوی بھی لگیں گے، گالی گلوچ بھی ہوگی، لعن طعن بھی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کا انکار کرنا. حضرت امام فرماتے ہیں یہ مردانگی ہے. جی آپ متوجہ، میں نے عرض کیا کہ میں ڈائریکٹ مثالوں میں آؤں گا تاکہ سامعین جلدی متوجہ ہو سکیں، بجائے اس کے کہ ہم تصور. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. مذہب تسنن ہمارے بھائی ہیں بقول علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے. وہ فرماتے ہیں وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں بلکہ ہماری جان ہے. اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہماری جان ہے. جی ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لیں. اس طرف جگہ ہے، وہاں مومنین کو بیٹھنے میں تھوڑا دقت ہے. اگر آپ مومنین یہاں اس طرف آ جائیں تاکہ بارے دیگر صلوات. اللہ یا رسول اللہ یا زندہ زندہ مردہ مردہ. اللہ ہر مذہب کی اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی نظریہ، اپنی اپنی افکار. ہم کسی مذہب کو رد کرنے کے در پہ نہیں ہیں، کسی مذہب پہ تنقید کرنے کے در پہ نہیں ہیں. ایک مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. وہ مطلب یہ ہے کہ اہل سنت و دوسرے بعض مذاہب میں پیری مریدی کا تصور سب سے پہلے وجود میں آیا. سب سے پہلے مکتب تشیع میں پیری مریدی کا تصور موجود نہیں تھا. ذرا ذہن کے دریچے کھول کے ان باتوں کو ایک لمحے کے لیے آپ سماعت فرما لیں، پھر قضاوت آپ خود اپنے ضمیر پر اور اپنی عقل پر چھوڑ دیں کیا یہ درست ہے یا نہیں.
قدیم میں مذہب تشیع میں تصور موجود نہیں تھا پیری مریدی کا. ذات وحدہ لا شریک اور ان تک ذات وحدہ لا شریک تک پہنچنے کا ذریعہ معصومین علیہ السلام 14 معصومین. اب ہمارے اور معصومین کے بیچ کسی اور وسیلے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ مکتب تشیع کا نظریہ. کوئی وسیلہ، کوئی پیر، کوئی مرشد، سادات ہمارے نزدیک قابل احترام ہے. ہم سادات کے قدموں کی خاک ہیں. آل رسول ہونا کوئی چھوٹا موٹا اعزاز نہیں ہے، یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا دامن جا کے تھام لینا. فرمایا ہمارا ہر شیعہ چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ڈائریکٹ ہم تک آ سکتا ہے، بیچ میں کسی لنک کی ضرورت نہیں. لیکن پھر بعد میں جب دیکھا گیا کہ ہم دوسرے مذاہب کی دیکھا دیکھی ہم نے اپنے بیچ یہ تصور پال لیا. وہ کیا کہتے ہیں کہ بے مرشد انسان کہیں نہیں پہنچتا. خوب ہم بے مرشد نہیں ہیں، 14 مرشد ہیں ہمارے پاس، اور کیا چاہیے؟ 14 کے 14 ہیں، سب تک پہنچنے کے ذرائع ہیں، دعائیں ہیں ایسی. اب بیچ میں ہمیں ان لنکس کی، ہمیں ان وسیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس تصور کو مکتب تشیع کے لوگوں نے وہاں سے لے لیا اور پھر کچھ اس طرح سے ہمارے درمیان رائج ہو گیا کہ بعض لوگوں کی دکان اس سے چل پڑے، سلسلے کے سلسلے کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں مختلف طریقوں سے. دے کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. وہ مشہور مثال ہے کہ فاقد الشے موتی الشے نہیں ہو سکتا. جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ وہی چیز کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا. ایک شخص کے پاس 10 روپے نہ ہوں، آپ اسے کہیں 10 روپے دیں تو وہ ظاہر ہے احمقانہ سوال ہے. جب کسی شخص کے پاس خود یہ مقامات نہیں ہیں تو وہ دوسروں کو کیسے عطا کر سکے گا؟ یہ ایک بہت بڑی خرافات کی ایک مثال ہے کہ جو ہمارے درمیان پیری مریدی کا تصور چل پڑا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے بیچ معصومین علیہ السلام بالروح موجود ہیں. یہاں آپ سب کے اعتقادات ہیں اور وہ بالحق بھی ہیں کہ مجالس اعظام ہیں، مجالس اعضاء سید الشہداء میں معصومین علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں. اور پھر اگر کوئی جسمانی طور پر بھی ان کے حضور کو پانا چاہتا ہے تو وہ ایران چلا جائے، عراق چلا جائے، وہاں ان کے مزارات موجود ہیں. عام طور پر سوچا جاتا ہے، وہ لوگ ہم پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھئی قبر میں جانے کے بعد کیا، میں آپ کو ایک جواب دے رہا ہوں، قبر میں جانے کے بعد کیا فائدہ ہو سکتا ہے انسان کو؟ یہ جو ہم قبور پر جاتے ہیں، زیارات کے لیے جاتے ہیں، ذات وحدہ لا شریک ہر مومن مومنہ کو توفیق عطا فرمائے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تھیوری کیا ہے؟ اس کے پیچھے نظریہ کیا موجود ہے؟ علماء فرماتے ہیں ذات وحدہ لا شریک نے روح اور جسم کا بڑا خوبصورت تعلق پیدا کیا اور بڑا مضبوط تعلق پیدا کیا. روح اور جسم ایک دوسرے کے انتہائی مخلص و قریبی دوست ہیں. اول خلقت سے جب ذات وحدہ لا شریک نے خلق کیا تب سے ان کی دوستی قائم ہو گئی، اور یہ اتنے مخلص، اتنے اچھے دوست ہیں کہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. پہلے ذات وحدہ لا شریک نے اتفاقاً جسم کو خلق کیا. کسے خلق کیا؟ سب سے پہلے جسم کو. پھر کہا کہ یہ میں نے پتلا آدم کا بنا دیا ہے، مٹی سے آدم کو پتلا بنا دیا. جب تک پتلا تھا تب تک اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. کیا فرمایا؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے جسم خلق ہوا اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی گئی. اب یہ دونوں دوست جب آپس میں ملے تو ایک دوسرے پر کچھ اس طرح اثر انداز ہوئے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. اگر یہ جسم نیک اعمال انجام نہ دے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، نیکیاں نہ کرے، اگر یہ جسم سالم نہ ہو، عبادات انجام نہ دے، تو انسان کی روح ارتقاء کی منازل طے نہیں کر سکتی. وہ ارتقاء کی منازل طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عبادت خدا انجام دی جائے. عبادت خدا کیسے انجام دی جائے گی؟ اس جسم کے ذریعے.
بس روح کو پتہ ہے کہ میرے لیے جسم کتنا ضروری ہے، اور جسم کو بھی پتہ ہے کہ روح میرے لیے کتنی ضرورت ہے، یہاں تک کہ جب وہ جدا ہو جائے تو فرمایا اب یہ جسم اس قابل نہیں ہے کہ اسے تمہارے بیچ رکھا جائے، جاؤ اسے منو مٹی تلے دفن کر دو۔ جب روح اس جسم سے نکل جائے گی تو یہ ایک بدبودار موجود کی طرح بن جائے گا، اب اسے انسانوں کے بیچ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس حد تک اثر انداز ہیں دونوں۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ابو علی سینا شیخ الرئیس ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی روح خاص طور پر، ویسے تو روح کے سامنے کوئی قید و بند نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کے سامنے قید و بند ہے کہ ہم جہاں دیکھ سکتے ہیں اس گلی میں ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے کیونکہ رکاوٹیں ہیں، لیکن جو روح ہے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ روح ایک وقت میں کہیں سے کہیں جا سکتی ہے کیونکہ وہ مادہ سے منزہ مبرہ ہے۔ فرماتے ہیں روح اگرچہ، نتیجہ دے رہا ہوں، روح اگرچہ ہر جگہ اپنا حضور پیدا کر سکتی ہے، لیکن خاص طور پر روح اس مقام پر اپنا حضور پیدا کرتی ہے کہ جس مقام پر وہ جسم مدفون ہو، کہ جس جسم کے ظرف میں آ کر وہ روح ارتقاء کی منازل طے کرتی رہی ہے۔ ایسے مقامات، یعنی جب قبر میں جسم کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر میں آ کے روح خاص طریقے سے حاضر ہوتی ہے، خاص دلچسپی سے حاضر ہوتی ہے، اپنی مرضی سے، ایک خاص حلاوت، ایک خاص شیرینی سے حاضر ہوتی ہے۔ اس لیے ویسے معصومین علیہ السلام ہر جگہ جہاں ان کی شیعوں کی محفل سجی ہوئی ہو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں روحانی طور پر، لیکن ان کی روح خاص طور پر وہاں حضور پیدا کرتی ہے کہ جہاں ان کے جسم مبارک کو دفن کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم وہاں پہ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے ہم وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں، اگرچہ وہ دعائیں یہاں بھی سنتے ہیں، لیکن ان کی روح خاص طور پر اس مقام پہ حاضر ہوگی کہ جہاں پہ ان کا جسم مبارک مدفون ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ چند جملے فضائل کے سماعت فرمائیں اور آپ کی زحمات کو تمام کروں، وقت کافی ہو چکا ہے، رات کا وقت ہے، مصروفیات ہوتی ہیں۔ کل ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ جس کا تعلق تھا اول خلقت کے ساتھ، اول خلقت کے ساتھ تعلق تھا اس حدیث کا۔ رسول خدا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، ذات وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے میں محمد عربی کا نور خلق کیا۔ اول خلقت قدیم دور سے ہی تمام اہل اسلام و بالاخص صحابیوں کے مورد نظر تھا۔ صحابہ خاص دلچسپی سے سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اول خلقت کون ہے؟ سب سے پہلے کون خلق ہوا؟ سب سے پہلے ذات وحدہ لا شریک نے کسے خلق کیا؟ جسے خلق کیا وہ کیا ہے؟ اول خلقت ہے، وہ سب سے پہلے مخلوق ہے۔ میں ایک مثال کے سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں مطلب عرض کرتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے، کوئی شادی، کوئی منگنی، کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی تقریب ہو رہی ہے، آپ اس پہ کارڈ چھپواتے ہیں، 500 یا 1000 مہمانوں کے لیے آپ کارڈ چھپواتے ہیں اور وہ 500 یا 1000 لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اب یقیناً یہ 500 یا 1000 لوگ جو ہیں یہ فضیلت رکھتے ہیں ان لوگوں پر کہ جنہیں آپ نے مدعو نہیں کیا، وہ آپ نے انہیں شرف عطا کیا، آپ نے انہیں عزت دی، آپ نے انہیں مان دیا، آپ نے ان کا بھرم رکھا کہ آپ ہماری خوشیوں میں شریک ہوں، وہ سب کے سب فضیلت رکھتے ہیں ان لوگوں پر کہ جنہیں آپ نے مدعو نہیں کیا۔ لیکن ان 500 لوگوں میں وہ شخص اور بھی فضیلت رکھتا ہے کہ جسے آپ نے سب سے پہلا کارڈ لا کے دیا، جیسے آپ نے سب سے پہلے انوائٹ کیا، چاہے فون کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے۔ جب سب سے پہلا کارڈ دیتے ہیں تو ساتھ ایک جملہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سب سے پہلا کارڈ ہم آپ کو ہی دے رہے ہیں،
بس اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ مطلب کو اس طرح سے سمجھیں کہ وہ چیزیں جو وجود میں آ چکی ہیں، وہ چیزیں جو زیور وجود سے آراستہ ہو چکی ہیں، جنہیں ذات وحدہ لا شریک نے خلق کر لیا ہے، جو خلقت کے مرحلے سے گزر چکی ہیں، وہ تمام چیزیں فضیلت رکھتی ہیں ان چیزوں پر کہ جو ابھی عدم کی گھور گھٹاؤں میں بھٹک رہی ہیں، جو ابھی وجود میں نہیں آئی، ان تمام چیزوں پر فضیلت رکھتے ہیں وہ جو وجود میں آ چکے ہیں۔ لیکن ان وجود میں آئی ہوئی مخلوقات پر وہ مخلوق فضیلت رکھتی ہے کہ جسے ذات وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے خلق کیا۔ جی جب بھی رسول خدا سے و امیر المومنین سے آ کے صحابی پوچھتے تھے یا رسول اللہ و یا امیر المومنین یا ابو الحسن، آپ بتائیں اول خلقت کون ہے؟ سوال کیے ایک راوی نے، یا علی بتائیں اول خلقت کون ہے جسے سب سے پہلے ذات وحدہ لا شریک نے خلق کیا، وہ کون ہے؟ امیر المومنین نے سوال کیا بتاؤ تمہارے نزدیک اول خلقت کون ہے؟ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ تمہارے ذہن کیا جواب دیتا ہے اس سوال کا؟ اس نے کہا میرے نزدیک اول خلقت حضرت آدم علیہ السلام۔ بس اس نے کہا آدم، روایت کے لفظ ہیں امیر المومنین کی زبان مبارک سے لفظ اس طرح نکلنے لگ گئے جیسے آبشار سے پانی گرتا ہے۔ فرمایا سن ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمہ والظلمۃ من النور والنور من الحرف والحرف من الآیہ والآیت من السورہ والسورۃ من الجاقوتہ والجاقوتۃ من لاشے واللاشے من مشیت اللہ۔ فرمایا اللہ نے آدم کو تین سے پیدا کیا، جسے تم اول خلقت سمجھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو، میں بتاتا ہوں کہ اول خلقت میں اور آدم میں فاصلہ کتنا ہے۔ فرمایا سن اللہ نے آدم کو تین سے پیدا کیا، تین کو زبد سے پیدا کیا، زبد کو موج سے پیدا کیا، موج کو بحر سے پیدا کیا، بحر کو ظلمت سے پیدا کیا، ظلمت کو نور سے پیدا کیا، نور کو حرف سے پیدا کیا، حرف کو آیت سے پیدا کیا، آیت کو سورت سے پیدا کیا، سورت کو یاقوتہ سے پیدا کیا، یاقوتہ کو لاشے سے پیدا کیا، لاشے کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا، لاشے کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا، لاشے کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا۔ پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحنو مشیت اللہ، وہ اللہ کی مشیت ہم ہی تو ہیں۔ فرمایا تم سمجھ رہے ہو کہ آدم اول خلقت ہیں، فرمایا کتنے واسطے ہیں آدم کی خلقت میں، اور پھر فرمایا اول خلقت مشیت اللہ ہے، اور پھر خود ہی فرماتے نحنو مشیت اللہ، وہ اللہ کی مشیت کون ہے؟ ہم ہیں۔ اللہ کی مشیت یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا۔ زیارت جامع کبیرہ کا انتہائی خوبصورت جملہ حضرت امام خمینی علیہ رضوان کی خاص تاکید ہوتی تھی، فرماتے جب بھی کسی حرم میں جاؤ، کسی امام کی، کسی معصوم کی زیارت کے لیے جاؤ تو وہاں زیارت جامع کبیرہ ضرور پڑھا کرو۔ جب آپ نجف میں تھے، شاہ نے آپ کو ملک بدر کر دیا تھا، وہ آپ کے فرزند سید مصطفیٰ خمینی وہ فرماتے میرے بابا ہر روز رات کے اندھیرے میں جب زائرین کا رش کم ہو جاتا تو آپ خاص کیفیت سے گھر سے پیدل چلتے ہوئے جاتے اور امیر المومنین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت جامع کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ انتہائی خوبصورت تصور منتقل کرتے ہیں آپ اور ہم تک سید مصطفیٰ خمینی۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی، ایک دن موسلادھار بارش تھی، اور جیسے ہی مقررہ وقت ہوا حضرت امام خمینی نے اپنی عبا قبا پہننا شروع کیا، اپنا امامہ رکھنا شروع کیا، تیاری کی حرم میں
امیر المومنین نے جانے کے لیے سید مصطفیٰ خمینی فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا بابا ہم اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں۔ آج باہر موسم خراب ہے، اگر ممکن ہو تو آج گھر پہ بیٹھ کے ہی حرم امیر المومنین کی طرف رخ کر کے زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ لیں۔ فرماتے بابا نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا اے سید مصطفیٰ، خدا کے لیے مجھ سے یہ عوامی روح چھیننے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں اگرچہ پڑھ لکھ گیا ہوں، مجتہد ہوں، ولی فقیہ ہوں، حاکم اسلام کی حیثیت سے آگے ایک منشا رکھتا ہوں، ایک ارادہ رکھتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں کہ حاکم حکومت اسلامی کا نظام قائم ہو۔ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، فقہ بھی پڑھی ہوئی ہے، حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے، اعتقاد بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ گویا عام آدمی نہیں ہوں، عوام میں سے نہیں ہوں میں خاص عالم دین ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر کی عوامی روح بیدار رہے۔ عوامی روح کیا ہوتی ہے کہ ہم سب یہاں عقیدہ رکھتے ہیں کہ معصومین حاضر و ناظر ہیں، لیکن ہم اپنی دعاؤں کو یہاں چھپا کے رکھتے ہیں، یہاں دعا نہیں کرتے۔ اور جب خداوند کریم توفیق دے حرم میں جانے کی امیر المومنین کے، تو پھر بھی ہم ذری کے دور کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگتے، بلکہ عوام الناس کی کوشش ہوتی ہے کہ دھکم پیل کو برداشت کرتے ہوئے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھیں اور امام کی ذری کی جالی پکڑ کر جھنجھوڑ کر اپنی دعا امام کے سامنے پیش کریں۔ یہ عوامی روح ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں مجھ سے یہ عوامی روح چھیننے کی کوشش مت کرنا۔ وہ زیارت جامع کبیرہ انتہائی بلند و بالا مطالب، اس کا ایک جملہ ہے، مشیت اللہ کے ضمن میں وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ارادت الرب، ذات وحدہ لا شریک کا ارادہ، اس کی مرضی، اس کی منشا، تہبطو الیکم، تم لوگوں کی طرف، آل محمد کی طرف ہی نازل ہوتی ہے، وتصدر من بیوتکم، اور آپ کے گھر سے ہی پورے عالم امکان میں پھیل جاتی ہے۔ یہ گھرانہ ذات وحدہ لا شریک کی منشا اور اس کی مرضیوں کا عکاس۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ خداوند کریم کی مرضیاں کیا ہیں، اس کی منشا کیا ہے، اس کی مشیتیں کیا ہیں، تو اس گھر کے ایک ایک شخص کا عمل دیکھ لیں۔ کبھی ذات وحدہ لا شریک کی منشا اور اس کی مرضی کے برعکس عمل نہیں کیا۔ یہی تو مطلب ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ جی ایک صلوات پڑھ دے ور محمد و آل محمد۔ بس چند منٹ اور سماعت فرمائیں اور آپ کی زحمات کو تمام کرو۔ وہ شخص نے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام میرے نزدیک اول خلقت ہیں۔ یہاں اس مرحلے پر آ کر میں ایک ٹائم لائن عرض کرتا ہوں اکثر، کہ تاکہ ہمارے ذہن میں تصور صحیح طریقے سے جاگزین ہو جائے۔ ابھی ہم اور آپ سے پوچھا جائے، میں تھوڑا سوالیہ انداز اختیار کروں گا، جن جن احباب کو اس کا علم ہو، جن کے ذہن میں معلومات ہوں، وہ مجھے جواب دیتے رہیں تاکہ بات آگے بڑھتی رہے۔ ابھی ہم کون سے سال میں جی رہے ہیں؟ کون سے سال میں؟ 2022۔ جب آپ تاریخ لکھتے ہیں تو 2022 کے آگے آپ لکھتے ہیں میم، یا کبھی لکھتے ہیں این۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عیسوی، 2022 عیسوی یا 2022 میلادی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 2022 سال۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے کے زمانے کو کیسے لکھا جاتا تھا؟ کاف میم۔ ان حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے کے زمانے کے متعلق اگر آپ بات کرنا چاہیں تو وہاں کیا لکھا جاتا تھا؟ کاف میم۔ 500 کاف میم مطلب کیا ہے؟ یعنی 500 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 500 سال پہلے۔ تو ابھی ہم کتنے سال میں ہیں؟ 2022۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت 2022 سال پہلے ہوئی۔ ان سے پہلے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا۔
حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 2000 سال پہلے کس کا دور تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کتنے سال ہو گئے کل ملا کے؟ 4000 سال لگ بھگ حساب کرتے، اتنا دقیق حساب کرتے 4000 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کون سے نبی تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ قرآن کریم کے بقول عمر مبارک کتنی تھی؟ 950 سال۔ اگرچہ اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ 950 سال ان کی تبلیغ کا دور ہے، ورنہ اوریجنلی ان کی عمر کتنی تھی؟ 2500 سال۔ وہ ہم 2500 سال فرض کر لیتے ہیں، 4000 سال اور ان پہ 2500 سال فرض کریں تو کتنے رہ گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 6500 سال۔ اب قرآن کریم نے حضرت نوح کی عمر اس لیے ذکر کی کہ یہ بڑی عمر پانے والے انبیاء میں سے ایک تھے، اس لیے قرآن کریم نے بطور خاص ان کی عمر کا ذکر کیا۔ اب ان سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کی عمر مبارک بہرحال حضرت نوح سے کم ہی ہوگی۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی عمر مبارک کو آپ حساب کرتے چلے جائیں تو تقریباً 9 سے 10 ہزار سال بنتے ہیں۔ کتنے؟ 9 سے 10 ہزار سال۔ اس کے بعد کس کا دور آ جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ یعنی وہ حضرت آدم، توجہ کیجیے گا، نتیجہ دے رہا ہوں، وہ حضرت آدم جن کے متعلق ہم بات کرتے ہیں کہ انہیں جنت سے نکالا گیا، جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، شیطان نے انہیں بہکایا اور وہ شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے کی بنیاد پر جنت سے نکالے گئے، وہ حضرت آدم اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کتنا عرصہ پہلے کے ہیں؟ 9 یا 10 ہزار سال پہلے۔ اور جب دنیا بنائی گئی تھی تو سب سے پہلے حضرت آدم ہی اس دنیا پر تشریف لائے تھے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ذرا بتائیں کہ ادھر سے ہمیں یہ حساب مل رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک جتنی بھی تھی وہ 9.5 سے 10 ہزار سال پہلے کے شخص تھے، جبکہ اس طرف ہمیں دنیا میں ملین ہا سال پرانے آثار مل رہے ہیں۔ آثار قدیمہ آپ دیکھیں، یہ ڈائنوسور یہ کتنا پرانا جانور ہے؟ ملین ہا سال پہلے۔ اس کے علاوہ اور بھی فوسلز مل رہے ہیں جو احباب جانتے ہیں اس نام سے، فوسلز مل رہے ہیں، آثار مل رہے ہیں۔ خود کیا وجہ ہے؟ سوال اٹھاؤں، بات کو مختصر کروں، کیسے معاملہ حل کیا جائے گا؟ بھائی آدم علیہ السلام کی عمر مبارک یا ان کی زندگی تک پہنچنے میں صرف ہمیں 9.5 یا 10 ہزار سال چاہیے، جبکہ دنیا کے آثار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا اس سے پہلے بھی خلق ہو چکی تھی۔ امیر المومنین سے لگ بھگ اسی قسم کا سوال کیا اس راوی نے، کہا اے امیر المومنین، اے علی ابن ابی طالب، توجہ کیجیے گا، پوچھا اے مولا اگر آپ مشیت اللہ ہیں اور آپ اول خلقت ہیں، سب سے پہلے ذات وحدہ لا شریک نے آپ کو خلق کیا، تو ذرا یہ بھی بتاتا چلیں کہ متا خلقتم، آپ کی خلقت ہوئی کب تھی؟ آپ کب خلق ہوئے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سن، ان اللہ خلقا نور محمد قبل ان یخلق السماوات والارض والعرش والکرسی واللوح وقلم وجنانا وآدم ونوحا وابراہیم واسماعیل وجبریل ومیکائیل وعزرائیل والانبیاء والمرسلین ب424,000 سنہ۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نور حضرت محمد کو عرش، فرش، لوح قلم، جنت، دوزخ، جن، بشر، ہوا، فضا، انبیاء، مرسلین، آفتاب، مہتاب، سیارے، ستارے، آگ، پانی، مٹی، ہوا اور ہر چیز کی خلقت سے 4,24,000 سال پہلے خلق کیا۔
یعنی جب نہ عرش نہ فرش، نہ لوح نہ قلم، نہ جنت نہ دوزخ، نہ جن نہ بشر، نہ ہوا نہ فضا، نہ انبیاء نہ مرسلین، نہ آفتاب نہ مہتاب، نہ سیارے نہ ستارے، نہ آگ نہ پانی، نہ مٹی نہ ہوا، نہ نجی اللہ تھا، نہ صفی اللہ تھا، نہ کلیم اللہ تھا، نہ خلیل اللہ تھا، نہ روح اللہ تھا، نہ جبرائیل تھا، نہ اسرافیل تھا، نہ میکائیل تھا، نہ اسرائیل تھا، کچھ بھی نہ تھا، بس ایک وہ بنانے والا تھا، ایک یہ بننے والا تھا، وہ بے مثل تھا، یہ بے مثل بنا، وہ بے مثال تھا، یہ بے مثال بنا، وہ لازوال تھا، یہ لازوال بنا، وہ لا ریب تھا، یہ بے عیب بنا، وہ قوی تھا، یہ اس کی قوت بنا، وہ قادر تھا، یہ اس کی قدرت بنا، وہ رحیم تھا، یہ اس کی رحمت بنا، وہ عظیم تھا، یہ اس کی عظمت بنا، وہ کریم تھا، یہ اس کا کرم بنا، وہ خدا تھا، یہ نمائندہ خدا بنا، وہ اللہ تھا، یہ رسول اللہ بنا، وہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ محمد الرسول اللہ بنا۔ صلی اللہ بس میں ایک مسئلہ حل کروں اور آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ راوی نے پوچھا کہ آپ کی خلقت کب ہوئی؟ امام فرماتے ہیں نور حضرت محمد کو ذات وحدہ لا شریک نے ہر چیز کی خلقت سے 4,24,000 سال پہلے، اور امام فرماتے ہیں تمہیں نہیں علم کہ وہ سال زمینی سال تھے یا آسمانی سال تھے، وہ کون سے سال تھے؟ فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں وہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ادراک نہیں کر سکتے۔ امام فرماتے ہیں پھر یہ بھی سن لو کہ وہاں نور حضرت محمد جدا نہیں تھا، یہ تو اس دنیا کی محدودیتیں ہیں، یہ اس دنیا کی حدود و قیود ہیں کہ ہم میں سے کسی کو باپ کی صورت میں آنا پڑا، کسی کو بھائی کی صورت میں آنا پڑا، کسی کو نواسے کی صورت میں آنا پڑا، کسی کو بیٹی کی صورت میں آنا پڑا۔ فرماتے ہیں یہ اس دنیا کی محدودیتیں ہیں، مگر نہ اگر وہاں دیکھا جائے تو اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ فرماتے ہیں وہاں ہم نور واحد کی شکل میں موجود تھے، تنہا نور کی شکل میں موجود تھے، اور نور میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی، نور میں کوئی حد و بند نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں ثم پھر جب ذات وحدہ لا شریک نے اس نور اول کے ذریعے کائنات کو خلق کرنا شروع کیا، فرمایا ثم فتق اللہ نور محمد، پھر ذات وحدہ لا شریک نے اس نور حضرت محمد کو شکافتہ کیا، اسے پھاڑا، وخلق منہ السماوات والارض، اور اس میں سے زمین و آسمان پیدا کیے۔ فرمایا وفتق نوری وخلق منہ العرش والکرسی، پھر خدا نے مجھے علی کے نور کو شکافتہ کیا اور اس سے عرش اور کرسی پیدا کیے۔ پھر فرمایا ثم فتق اللہ نور الحسن، پھر خداوند کریم نے میرے بیٹے حسن کے نور کو شکافتہ کیا، وخلق منہ اللوح والقلم، اور میرے بیٹے حسن کے نور سے خداوند کریم نے لوح اور قلم کو خلق کیا۔ وفتق نور الحسین، پھر میرے بیٹے حسین کے نور کو شکافتہ کیا، وخلق منہ الملائکہ والجنان، اور میرے بیٹے حسین کے نور سے خدا نے جنت اور فرشتے پیدا کیے۔ اب میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں اور آپ کے ذہن میں اگلی منزل کی طرف بڑھوں۔ رسول خدا کے نور سے زمین و آسمان، مولا علی کے نور سے عرش اور کرسی، امام حسن کے نور سے لوح اور قلم، جناب حسین کے نور سے جنت اور فرشتے، یہاں بات پہنچا کے مولا فرماتے ہیں ما خلق الملائکہ، بن چکے تھے ملائکہ، خلق ہو چکے تھے فرشتے، پیدا ہو چکے تھے فرشتے۔ فرماتے ہیں لیکن لا یعلمون تسبیحا ولا تقدیسا ولا تمجیدا ولا تحلیلا، بن چکے تھے فرشتے لیکن فرشتوں کو علم نہیں تھا تسبیح کیسے کرنی ہے، تمجید کیسے کرنی ہے، تحلیل کیسے کرنی ہے، تسبیح کیسے کرنی ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں فسبحنا فسبحت الملائکۃ لتسبیحنا، پہلے ہم 14 نے اللہ کی تسبیح کی، ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح کی۔ جی
بحق کے استادی رکھتے ہیں آل محمد، کس پر؟ ملائکہ پر، خاص طور پر حضرت جبرائیل امین پر حق کے استادی رکھتے ہیں۔ روایت کے لفظ ہے رسول خدا کی خدمت میں اکثر جبرائیل آتے تھے۔ مدینہ کے ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا دہیہ کلبی، بڑا خوبصورت خوش روح وجیح جوان تھا۔ ذات وحدہ اللہ شریف دہیہ کلبی کا حلیہ ان کی شکل مبارک کی پسند تھی کہ اپنے مقرب ترین فرشتے جبرائیل کو کہا کہ جب بھی میرے حبیب کے پاس جاؤ دہیہ کلبی کی شکل میں جانا۔ دہیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل موجود تھے رسول خدا کے سامنے کہ ایک دفعہ مسجد نبی میں امیر المومنین تشریف لائے۔ جیسے امیر المومنین تشریف لائے حضرت جبرائیل اپنی جگہ سے اٹھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تعظیم کے۔ رسول خدا نے پوچھا اے جبرائیل پہچانتے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ کیوں نہ پہچانتے، میرے استاد حق کے استاد ہی رکھے۔ رسول خدا کو علم تھا لیکن اپنے صحابیوں کو مطلع کرنے کے لیے پوچھا کون سی استادی، کیا سکھایا ہے علی ابن ابی طالب نے تمہیں؟ جبرائیل نے فرماتے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ذات وحدہ اللہ شریف نے مجھے خلق کیا اور اپنے عرش کے سامنے کھڑا کر کے ایک سوال کیا کہ یا جبرائیل من انت ومن انا، اے جبرائیل تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ میں نے عجیب سا جواب دے دیا تھا انت انت و انا انا، تو ہے میں ہوں۔ کہا ایک دفعہ لہجہ بدلا جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ جواب درست واقع نہیں ہوا۔ پھر سوال ہوا جبرائیل من انت ومن انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ میں نے پھر وہی جواب دیا انت انت و انا انا، تو ہے میں ہوں۔ فرمایا تیسری دفعہ جب لہجہ اور سخت ہوا، اب کی بات جب سوال ہوا تو گویا مجھے لگا جیسے میرا کوئی شقیق دوست میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا۔ اور جب سوال ہوا جبرائیل من انت ومن انا، تو کون ہے میں کون ہوں، میرے کان میں شیرین لہجے میں کہا جبرائیل وہ والا جواب نہیں دینا، آپ کی بات یہ کہو انت رب الجلیل و انا عبدک الذلیل، خدایا تو رب جلیل ہے اور میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے یہ جواب دیا، صدا حاطب غیبی کی خاموش ہو گئی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ میرا جواب قابل قبول تھا۔ اب جو میں نے دیکھا کہ میرا جواب قبول ہو گیا تو مجھے لگا کہ مجھے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میرا محسن کون ہے۔ یا رسول اللہ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، کان ابو کا علی بن ابی طالب۔ محفلیں سجتی رہی، یہ جذبہ بلائی ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہ فضائل مصائب اسی جذبہ بلائی کو قائم و دائم رکھنے کا ذریعہ۔ باتیں وہی ہوتی ہیں جو ہم ہر سال ہوتے ہیں، فضائل وہی ہوتے ہیں جو ہم بچپن سے سن رہے ہیں، مصائب وہی ہیں جو ہم ہر سال سنتے چلے آتے ہیں۔ پھر رسول خدا ارشاد فرماتے گئے تھے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو میرا بیٹا کربلا میں مظلومیت کی حالت میں قتل ہو رہا ہے، اس کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ فرمایا اس کی مظلومانہ شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایک خاص جذبہ پیدا ہو جائے گا، ایک خاص آگ بھڑک اٹھے گی، لا تبرد ابدا۔ فرمایا شاید کبھی جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے لیکن مومنین کا یہ جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ سچے نبی کی سچی پیشن کوئی نہیں کہ جس کا مظاہرہ آج ہم کیا پیدا سے کہ قیامت کی رات ہے علیہ محمد۔ دو اہم ترین نقصانات ہوئے علیہ محمد کے خاندان کو۔ کل کے دن آج کی رات ایک بیمار کربلا سید ساجدین کی شہادت اور دوسرا وہ خاتون جو اپنی بادشاہیت چھوڑ کر آئی
اور آل محمد کی غلامی کیا ہے۔ جناب فضا کیا مقام ہوگا اس خاتون کا کہ جسے حسنین اماں کہہ کر بلائیں، جس کی گود میں زینب جیسی فاتح شام خاتون پرورش پاتے ہیں، جسے مخدومہ کونین اپنی بہن کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، کیا مقام ہوگا اس وقت۔ جی 25 محرم الحرام جناب فضا کی شہادت کے ساتھ بھی منسوخ ہے۔ جب ہی میں نے کہا کہ دو نقصانات کو یاد رکھنا پڑتے۔ سید الشہداء کا مشن مختلف شخصیات نے مکمل کیا، من جملہ آپ کی بہن شریکت الحسین جناب زینب، اور اس میں ایک محنت جناب سید سجاد کی۔ آپ نے یہ ذمہ داری مدینہ میں نہیں سنبھالی تھی، کربلا میں نہیں سنبھالی تھی، بلکہ روایت میں ہے آپ نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کا اعلان عالم ارواح میں کر دیا تھا۔ عالم ارواح میں روایت میں ہے ذات وحدہ لا شریک نے تمام ارواح انبیاء، ارواح اولیاء، ارواح معصومین کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس دنیا میں میرے دین پر ایک بہت مشکل وقت آئے گا، میرا دین نابود ہو رہا ہوگا، برباد ہو رہا ہوگا، اس وقت مجھے کسی کی ضرورت ہے جو میرے دین کے کام آ سکے، میرے دین کی مدد کر سکے، یہ امتحان دے سکے، بہت سخت مشکل امتحان ہو۔ روایت میں ہے تمام ارواح انبیاء، ارواح اولیاء کے سر مبارک جھک گئے، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اچانک ایک کونے سے ایک روح بلند ہوئی، کہا خدایا میں یہ امتحان دوں گا، میں تمہارے دین کی مدد کروں گا، مشکل وقت میں دین کا سہارا دوں گا۔ بس اس روح کا بلند ہونا تھا، نانا محمد نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، ماں زہرا نے آگے بڑھ کے گلے لگایا، بابا علی نے پتے جذبات سے ماتھا چوم لیا، حسین مرحبا، تم نے ہمیں سرخرو کر دیا، تم نے تمام ارواح انبیاء، ارواح اولیاء میں ہمیں سرخرو کر دیا، حسین اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ فرمایا بلایا میں یہ امتحان دوں گا، میں تمہارے دین کی مدد کروں گا، قبول ہے۔ اشارہ خود عزت ہوا، حسین امتحان بہت سخت ہے، شرائط بہت سخت ہے، قبول کرتے ہو؟ کہا خدایا تو شرائط بیان کر، میں حسین ابن علی قبول کروں گا۔ فرمایا حسین آدھی رات کے وقت نانا محمد اور ماں زہرا کی قبر سے الوداع کر کے مدینہ چھوڑنا ہوگا، بتاؤ قبول ہے؟ فرمایا ہاں خدایا قبول ہے۔ فرمایا مکہ میں جاؤ گے، میرے حرم کا تقدس خطرے میں ہوگا، میرے حرم کے تقدس کو بچانے کے لیے حج جیسی عبادت سے دستبردار ہونا پڑے گا، خدایا قبول ہے۔ فرمایا حسین گھوڑ جیسا شخص آئے گا اور تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کے تمہارا راستہ بدل دے گا، قبول ہے؟ فرمایا خدایا قبول ہے۔ فرمایا کربلا میں جاؤ گے، 7 محرم کو پانی بند ہو جائے گا، خدایا قبول ہے۔ فرمایا عاشور کا دن طلوع ہوگا، صبح سے لے کر عصر تک لاشیں اٹھانے پڑیں گے، فرمایا خدایا قبول ہے۔ فرمایا ایک 18 سال کا بیٹا ہوگا جسے نماز شب میں دعا مانگ کر اللہ سے حاصل کرو گے، نانا کا ہم شکل ہوگا، اس کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا پڑے گا، فرمایا خدایا قبول ہے۔ کہا حسین اپنے بھائی کی واحد نشانی ہوگا 13 سال کا کافلا،
اس کی لاش کے ٹکڑے پوٹلی میں ایک کپڑے میں بند کر کے اس کی ماں کے سامنے لانے پڑے. مرحبا مرحبا اپنی آوازوں کا عذاب کیجیے. خدایا قبول ہے. فرمایا ایک بھائی ہوگا جس کے لیے جس کی آمد کی دعائیں تمہاری ماں زہرا مصلی عبادت میں بیٹھ کے مانگتی رہے گی. اس بھائی کے کٹے ہوئے بازو خاک کربلا سے اٹھانے پڑے گے. فرمایا خدایا قبول ہے. فرمایا ایک 6 ماہ کا بیٹا ہوگا, اس کے بے گناہ خون سے اپنی داڑھی کو خضاب کرنا پڑے گا. فرمایا خدایا قبول ہے. روایت کے لفظ ہیں اس کے بعد خدا نے ایک ایسی شرط بیان کی کہ حسین ابن علی خاموش ہو گئے. فرمایا حسین 2 بہنیں ہوں گی, ایک کا نام ہوگا زینب, ایک کا نام ہوگا ام کلثوم. ان دونوں کو بنا مکنا اور چادر بندے ہاتھوں سے کوفہ اور شام کے بازاروں درباروں میں لے گئے. روایت کے لفظ نے حسین ابن علی خاموش ہوئے. پیٹ پیچھے سے آواز آئی, بابا قبول کر لو, بابا مجھے دیکھو میں سجاد ہوں. بابا اگرچہ میرے ہاتھ بھی پسے گردن بندے ہوئے ہوں گے, میرے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی, لیکن میں پھوپھیوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں درباروں میں لے کے جاؤں گا. بابا میں تمہارا مشن مکمل کر دوں گا. آپ آمادہ ہو گئے. رونے کی رات ہے. روایت کے لفظ ہے 5 شخصیات ہیں جو تاریخ میں اتنا روئی کہ ان کا رونا ضرب المثل بن گیا. بے مثال گریا کہ ان 5 شخصیات. سب سے پہلے حضرت آدم جنت سے نکالے جانے کا اتنا دکھ تھا اور اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخسار پر گویا نہروں کے نشان پڑ گئے تھے رو رو. دوسری شخصیت ہے حضرت یعقوب, یوسف کے غم میں اتنا روتے تھے قرآن کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تیسری شخصیت ہے حضرت یوسف, زندان میں اتنا روتے تھے کہ زندان کے قیدی تنگ آ گئے. حاکم سے کہا یا یوسف کا زندان بدل دو یا ہمیں کسی اور زندان میں منتقل کر دو. روایت کے لفظ ہے 4تھی شخصیت نبی کی مظلومہ بیٹی, بابا کے غم میں اتنا روتی تھی کہ مسلمان علی کے دروازے پہ آ گئے, یا علی زہرا کو منع کریں, بابا کو اتنا نہ رویا کریں, ہم بے چین ہو جاتے. فرمایا 5ویں شخصیت سید سجاد ہیں. 40 سال تک مسلسل روتے رہے. کبھی کبھی جناب باقر آ کے پوچھتے تھے, بابا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ بابا آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون جاری ہو جاتا ہے. بابا ایسی کیا بیماری ہے, ایسا کیا فن ہے, بابا ایسا کیا دکھ ہے آپ کو؟ فرمایا باقر جو مجھے مرض ہے, جو مجھے بیماری ہے, اس کا مداوا دنیا کے کسی طبیب کے پاس نہیں ہے. فرمایا باقر میں وہ ہوں جسے غیرت اللہ کا لقب دیا جاتا تھا, لیکن میں نے اپنی پھوپھیوں کو, اپنی بہنوں کو کوفہ اور شام کے بازار میں جب سے دیکھا. ایک راوی نے پوچھا امام سے, مولا یہ بتائیں, کسی امام سے سوال کیا, مولا یہ بتائیں حضرت یعقوب کا دکھ کتنا تھا, حضرت یعقوب کا غم کتنا تھا کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. امام فرماتے ہیں بندے خدا سن لو, اگر 70 ماؤں کے بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے جائیں اور پھر ان 70 ماؤں کا غم اکٹھا کیا جائے تو ایک یعقوب کا غم بنتا. اور پھر رو کے فرماتے ہیں اگر 70 یعقوب کا غم اکٹھا کیا جائے تب ہمارے جد سید سجاد کا غم. غیرت کا خدا بند ہو کر جا بجا اپنی پھوپھیوں کی اہانت توہین ہوتے دیکھ لی, برداشت نہیں کر سکے, جگر سے خون آنا شروع ہو گیا. جب ہی کسی نے جب پوچھا اے مولا آپ کو سب سے زیادہ دکھ, سب سے زیادہ مسائل کہاں پہنچے؟ فرمایا الشام الشام الشام.
شام سجاد کی تمام زندگی کے دکھ درد کی بنیاد. روایت کے لفظ ہیں 25 محرم الحرام کی رات تھی. امام کو ذہن مل گیا. امام محمد باقر نے اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں لیا. امام کی زوجہ آپ کے پاؤں کی طرف بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی. امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے. ایک مرتبہ امام نے آنکھ کھولی, رو کے فرماتے ہیں باقر ہم احسان فراموش خاندان سے نہیں ہیں. ایک خاتون تھی جس کے ہم پر بہت احسان ہے. باقر شام میں اماں فضا کی وفات ہو گئی, ان کی شہادت ہو گئی. تیاری کر مجھ سجاد کی تکفین و تدفین بعد میں کرنا, پہلے شام کا فضا ہماری محسنہ کی قبر و دفن کا انتظام کر کے. روایت کے لفظ ہیں امام باقر معجزاتی طریقے سے پہنچے شام. منظر کیا تھا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قبر کے پاس پاؤں کی طرف جناب فضا بیٹھی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی مجھے لوگوں کا ڈر نہیں ہے, لیکن کیا پتا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ کتنا احسان فراموش نعوذ باللہ خاندان. فضا کی اتنی خدمتیں فراموش کرتی. آج فضا کا آخری وقت آ رہا ہے اور ان میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے. روایت کے لفظ ہیں جناب باقر پہنچے, کہا فضا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں باقر پہنچ گیا ہوں. امام نے خود, میرے پاپا نے خود بھیجا ہے آپ کی طرف. روایت کے لفظ ہیں جب ایک دفعہ پتہ چلا نا جناب فضا کو کہ امام سجاد کا آخری وقت ہے, رو کے فرمایا باقر ذرا معجزاتی طور پر مجھے امام سجاد کی زیارت کرا. روایت کے لفظ ہیں امام نے کہا اما فضا ذرا ان دو انگلیوں کے بیچ دیکھے. ایک منظر دیکھا, امام سجاد کے بستر کا جناب فضا نے رو رو کے غش کر گیا. منظر کیا تھا, امام علیہ السلام بستر شہادت پر ہیں, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں, لیکن رونے والے لاتعداد موجود ہیں. امام کی بیٹیاں, امام کی بہنیں, سب کی سب موجود ہیں امام کے بستر شہادت کے ارد گرد اور رو رہی ہے. اس وقت جناب فضا نے ایک جملہ کہا, اے سید سجاد, اے زین العابدین, اگرچہ مظلومیت کی حالت میں شہید ہوئے ہو, مظلوم کربلا ہو, لیکن تمہارا بڑا اچھا نصیب ہے, تمہاری لاش پہ کوئی رونے والے تو موجود ہیں, تمہارے کفن و دفن کا بندوبست کرنے والے تو موجود ہیں. ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ کر فرمایا, ہائے میرا بیٹا حسین, ایسی شہادت پائی کہ اپنی بیٹیوں بہنوں تک کو رونے کی اجازت نہ مل پائی. ارے وہ حسین جس کی بہن کفن نہ لا سکی, خاک کربلا جس حسین مظلوم کا کفن بن. اللہ القوم الظالمین وسلم. یا حسین مولا